بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ستارہ شام ایپیسوڈ 28۔ اگلی بار میرے جنت کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کی تو کاغذ تیرے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ کر ساری زندگی روتی رہنا۔ دروازہ بند کر، نیند آ رہی ہے مجھے۔ بشرا روتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے باہر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ اسے اپنی اور اپنی بیٹیوں کی کم مائیگی کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ تب اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ تنویمی عمل کے تحت چلتی ہوئے رسوئی تک آ گئی۔ اس کی چھٹی اس جیسے سے اشارہ دے رہی تھی۔ رسوئی تک آتے اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ اس کی ننھی سی گڑیا چولہے کے قریب بیٹھی تھی اور لپک لپک کر آگ کی طرف جا رہی تھی۔ بشرا نے وحشت زدہ ہو کر اسے گود میں اٹھا لیا اور شدت سے چومنے لگی۔ آج یہ چولہے کے باہر ملی ہے، اگلی بار ابا سے میری شکایت لگائی تو چولہے کے اندر پڑی ملے گی۔ جنت رسوئی کے دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ جملہ مکمل کر کے باہر نکل گئی۔ بشرا نے ہکا بکا ہو کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس روز پہلی بار اسے جنت سے اتنا خوف محسوس ہوا کہ دل چاہا اپنی بیٹیوں کو لے کر کہیں دور بھاگ جائے۔ یہ لڑکی کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی تھی۔ محض 13.5 برس کی عمر میں وہ کسی عفریت کی مانند بشرا اور اس کی بیٹیوں کے سروں پر منڈلا رہی تھی۔ اس روز بشرا نے جنت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اس لڑکی سے مقابلہ کرتی اور اس مقابلے کے نتیجے میں اپنی اولاد کو نقصان پہنچاتی۔ اس نے ہار مان لی اور اپنا سر جنت کے آگے جھکا دیا۔ بڑی دیر کی سوچ بچار کے بعد بابا اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنے تمام تر ناراضی اور اختلاف رائے کے باوجود اسے فیضان ماما سے بات کرنا چاہیے۔ تبھی اس نے کافی بنائی اور فیضان ماما کے سر پر پہنچ گئی۔ دروازہ نیم ہوا تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دے کر اندر جھانکا۔ فیضان ماما بیڈ پر بیٹھے تھے اور لیپ ٹاپ آن کر رکھا تھا۔ آ جاؤ، فیضان ماما کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے پوچھا۔ کوئی الٹی سیدھی بحث کرنا ہے تو مات ہو، معافی مانگنے آئی ہو تو کم ان۔ فیضان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے رکھائی سے کہا، نہ میں بحث کرنے آئی ہوں نہ معافی مانگنے آئی ہوں، آپ کے لیے کافی لائی ہوں۔ اس نے بے تکلفی سے اندر آتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے کافی رکھ دو اور جاؤ۔ فیضان نے سب کا انداز میں کہا، بیٹھنے کے لیے تو کہ میں آپ کے ساتھ کافی پینے آئی تھی۔ ماوا نے دوستانہ انداز میں کہا، دیکھ نہیں رہی میں مصروف ہوں۔ کم آن فیضان ماما، ڈونٹ بی روڈ۔ ماوا نے روحانسی ہو کر کہا، ابھی بھی میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش ہوں۔ پلیز ماما ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ آپ اس طرح منہ چھپا کر چلے جائیں گے تو سب آپ کو بزدل کہیں گے۔ سب نہیں، صرف تم۔ فیضان نے دانت کچکچائے۔ صرف تم مجھے بزدل کہوگے کیونکہ تمہیں اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے دوسروں کو مشکل میں ڈالنے کی عادت ہے۔ فیضان ماما سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے اینیا سے کچھ نہیں کہا، اس نے خود اپنی فیلنگز مجھ سے شیئر کی تھی اور میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کہ آپ اسے ریجیکٹ کریں۔ تم جاؤ یہاں سے، مجھے اس ایشو پر بات ہی نہیں کرنی۔ فیضان نے رکھائی سے کہا، کیوں بات نہیں کرنی؟ ماوا جھنجھلا کر بولی، اس میں اس سے زیادہ تحمل نہیں تھا۔ میں آپ کی روکھی پھیکی بے رنگ و بو زندگی میں تھوڑے کلرز ایڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ چاہتی ہوں آپ تنہائی کی زندگی نہ گزاریں اور آپ ہیں کہ مسلسل۔ بھئی تم سے کس نے کہہ دیا میری زندگی کے لیے فکر مند ہو؟ فیضان اکتا کر بولے، بے رنگ ہے، روکھی پھیکی ہے، لیکن میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ مجھے کسی لائف پارٹنر کی ضرورت نہیں۔ اینیا جیسی کسی امیچور لڑکی کی تو ہرگز جگہ نہیں ہے میری زندگی میں۔ کیوں؟ ماوا نے سرد مہری سے کہا، صرف اس لیے کیونکہ آپ ابھی تک میری پھپھی جان جیسے میچورڈ عورت کو بھول نہیں سکے۔ سٹاپ اٹ ماوا، فیضان نے غصے سے کہا، مجھ پر یوں چلا کر آپ کچھ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ ماوا نے سرد مہری سے کہا، میں صرف آپ کو آپ کے ارادے سے باز رکھنے آئی تھی۔ اینیا جیسی بہترین لڑکی کو رد کریں گے تو ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ جس عورت نے آپ کو قبول نہیں کیا اس کا جوگ لے کر اپنی ساری زندگی کیوں خراب کر رہے ہیں؟ فیضان کا ہاتھ اٹھا اور ماوا کے چہرے پر زوردار تمانچے کا نشان چھوڑ گیا۔ ماوا کی آواز یوں بند ہو گئی تھی جیسے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن کسی نے بند کر دیا۔ بار بار اس بات کا ذکر کر کے تم آخر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ ماوا نے جھکا سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور بنا ایک لفظ کے تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ فیضان چند لمحے غصے سے سلگتے رہے، پھر انہوں نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ایک اور پچھتاوا ان کے دامن سے لپٹ گیا تھا۔ اینیا بیٹے چوٹ کیسی لگی؟ اینیا اسٹڈی سے باہر جا رہی تھی جب دانیال حسن نے اچانک پوچھا۔ وہ ان کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا، کالج میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔
اس نے وہی کہا جو پہلے بھی کہہ چکی تھی۔ دانیال حسن نے آنکھوں سے چشمہ اتارتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے انو کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ دانیال حسن نے الجھن آمیز انداز میں کہا۔ اینیا گڑبڑا سی گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دانیال حسن اس کا جھوٹ پکڑ سکیں گے۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی ڈیڈی؟ اس نے اپنی گڑبڑاہٹ پر قابو پاتے بے وجہ ہنس کر کہا۔ تم نے اپنی ممی کو بتایا؟ کس بارے میں؟ اپنی چوٹ کے بارے میں۔ اینیا خفیف سا ہو کر سانس دی۔ ڈیڈی بہت معمولی سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اب اتنی سی چوٹ کے لیے ممی کو پریشان کیوں کروں؟ ہاں پھر بھی انو تمہیں بتانا چاہیے تھا اپنی ممی کو۔ خود تو اس عورت کو اولاد کی پرواہ نہیں، کتنے دن ہو کے وہاں جا کر بیٹھی ہوئی ہے، انسان کو کم سے کم پیچھے رہ جانے والوں کی خبر تو لینا چاہیے۔ دانیال حسن اپنے ٹیبل پر کچھ تلاش کرتے ہوئے بظاہر لاپرواہ لیکن چنجلاہٹ بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ اینیا نے بغور انہیں دیکھا، پھر ہنس دی۔ آپ کو ممی یاد آ رہی ہیں تو انہیں فون کر کے بلوائیں۔ بے شک میری چوٹ کا بہانہ کر دیں لیکن بلانا انہیں آپ کو خود ہی پڑے گا۔ میری بات نہیں مانے گی ممی، لیکن آپ کا کہا ٹالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے ڈیڈی آپ کو میرا اس معاملے میں کچھ بھی کہنا اچھا نہ لگے، لیکن مجھے اس کے سوا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ آپ پلیز ممی کو واپس لیں، میرے زخم کی پرواہ نہ کریں۔ یہ زخم تو بھر ہی جائے گا، لیکن جو زخم دل پر لگے ہوں وہ کبھی نہیں بھرتے۔ اس نے جملہ مکمل کیا اور آہستگی سے دروازہ دھکیل کر باہر چلے گیا۔ دانیال حسن ششتر سے رہ گئے، وہ اینیا سے اتنی گہری باتوں کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ ہاں یہ درست تھا کہ وہ ثروت کی کمی بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے، لیکن یہ ایسا سچ تھا جس کا اعتراف کرنے کی راہ میں ان کی انا حائل ہوتی تھی، اور ساری زندگی وہ اپنی انا کا احترام کرتے آئے تھے۔ لہٰذا اس وقت بھی گہری سوچ لاحق ہو جانے کے باوجود سر جھٹک کر کتاب پڑھنے لگے۔ فجر کی نماز پڑھ کے انیا نے سونے کی کوشش کی، لیکن نیند جیسے اس کی آنکھوں سے خفا ہو چکی تھی۔ دل کو عجیب سی بے چینی لاحق تھی۔ کچھ دیر وہ کروٹیں بدلتی رہی، پھر سلائیڈنگ ڈور ہٹا کے ٹیرس پر آ گئی۔ رات کی تاریکی کا پردہ صبح 9 کی اولین کرنوں نے چیر دیا تھا، لیکن اب اتنی روشنی نہیں پھیلی تھی کہ روشنیاں گول کر دی جاتی۔ اینیا بنا ٹیرس کی لائٹ آن کے ٹیرس پر چکر لگانے لگی۔ صبح کا پرنور سناٹا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ نیم تاریک آسمان پر سفید بگلوں کی قطار پرواز کر رہی تھی۔ سر اٹھا کر پرندوں کو دیکھنے لگی، پھر کھٹکے کی آواز پر سر جھکایا۔ ٹیرس کی گرل سے انیکسی کا برآمدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی ابھی برآمدے کی روشنی جلائی گئی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر گرل کے قریب ہو کر اس طرف دیکھنے لگی۔ دروازہ کھل کے فیضان باہر آئے تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا اور وہ روانگی کے لیے تیار لگ رہے تھے۔ اینیا کا دل یکدم جیسے شکنجے میں جکڑا گیا۔ اس کا دل چاہے نے روک لے، لیکن تبھی کسی احساس کے تحت فیضان نے سر اٹھا کے ٹیرس کی طرف دیکھا۔ اس نیم اجالے کے سنگم میں محض ایک پل کے لیے ان دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ اینیا تیزی سے پلٹ کی۔ کاش آپ کو میرے چہرے میں کسی اور کا عکس ہی نظر آ گیا ہوتا۔ اس کے دل سے ہوک سی اٹھی تھی اور آنکھوں میں آنسوؤں کی جورش شروع ہوگی۔ دوسری جانب فیضان جانے سے قبل اس سے معافی مانگ لینا چاہتے تھے، لیکن حالات نے اجازت دی، نہ ہی انہوں نے حالات کو سازگار بنانے کی کوشش کی تھی۔ لہٰذا اب ایسے کسی خیال کا کیا فائدہ تھا؟ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنا سامان گاڑی میں رکھنے لگے۔ بشرا نے جنت کے سامنے اپنی ہار تسلیم نہیں کی تھی، بلکہ دل سے بھی اس کی غلام ہو گئی تھی۔ وہ جنت کے سامنے زبان بند رکھتی یا اس کی ہاں میں ہاں ملاتی، اس کی تعریف کرتی، اس کی غلط حرکت کو صحیح قرار دیتی۔ وہ سمجھ چکی تھی اگر اسے اس حویلی میں رہنا ہے تو جنت کے ساتھ بنا کر رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ تب اس نے دین محمد کے سامنے کچھ کہنا چھوڑ دیا۔ دین محمد کی غیر معمولی محبت نے جنت کو کام بگاڑا تھا، جو ستیلی ماں کی جی حضوری نے دماغ بالکل ہی 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ اس پر مستضاد سہیلیاں بھی ایسی ملی تھی جو تعریفیں کر کر کے اس کو چنے کے جھاڑ پر چڑھائے رکھتی، اور سچی بات یہ کہ یہ تعریفیں کچھ ایسی بھیجا بھی نہیں تھی، وہ بے تحاشا خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ سمجھنا مشکل تھا اتنی سی عمر میں اتنا ڈھیر سارا روپ وہ کہاں سے چرائی جا رہی ہے۔ انہیں دنوں وہ چلایا، کسی نے بتایا اس کا نام فاروق ہے، محکمہ زراعت کی طرف سے ملازم ہو کر اس گاؤں میں تعینات ہوا تھا۔ اونچا لمبا گھبرو جوان، اس پر نظر پڑتی تو لگتا دل تھم رہا ہے، فضاؤں میں خوشبو پھیل رہی ہے اور آسمان سے دھنک برسنے لگی، اور جب وہ دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سینے سے دل کھینچ رہا ہو۔
جنت نے آج تک باپ کی بے تحاشا محبت، سہیلیوں کی چاپلوسی دیکھی تھی، لیکن اس مرد کی ہر نظر ایک نیا تجربہ تھی، اور وہ اس نظر کے زیر اثر ششدر سے کھڑی ہوا کی طرح اچانک زندگی میں در آنے والے احساس کو اپنے وجود سے ٹکراتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ فیضان کے جانے سے سمینہ خاصی مطمئن ہو گئی تھی اور اطمینان سے بیٹھی اس ساری صورتحال پر غور کر رہی تھی کہ ماوا اپنے کمرے سے نکلی اور آ کر صوفے پر لیٹ گئی۔ ماما چلے گئے؟ اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے پوچھا۔ ابھی سو کر اٹھی تھی، چہرے پر منہ دھونے کے بعد کی نمی تھی اور اعصاب پر نیند کی غنودگی۔ ہاں، 6:30 بجے کی فلائٹ تھی اس کی۔ بہت برا کیا فیضان ماما نے، ماوا نے اپنے سر کے نیچے کشن رکھتے ہوئے کہا۔ صرف اپنے ساتھ ہی نہیں، اینیا کے ساتھ بھی برا کیا۔ خوشیوں سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ خوشیاں بار بار کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دیتی۔ تمہیں اس کے ذاتی معاملے میں نہیں بولنا چاہیے تھا ماوا۔ ذاتی معاملہ؟ ماوا بری طرح سلگ کر بولی۔ یہ ذاتی معاملات کون سے ہوتے ہیں ممی؟ میری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں فیضان ماما شریک رہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی تک کا چناؤ ان کے مشورے، ان کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ حتیٰ کہ جب شیرو سے منگنے کی باری آئی تب بھی فیضان ماما کی مرضی زیادہ تھی، شامل تھی اس رشتے میں۔ اس وقت تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ وہ میرے ذاتی معاملے میں دخل دے رہے ہیں، اور اب اگر میں ان کی شادی کے معاملے میں کچھ کرتی ہوں یا کہتی ہوں تو یہ ان کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی ہوگی۔ بھئی واہ! اشتعال اور دکھ سے اس کی آواز تیز ہو گئی تھی اور آنکھوں میں بھی نمی دکھائی دینے لگی۔ ہمیشہ مجھ سے پہلے انہوں نے مجھے اپنی دوست کہا، کبھی بہن بنا لیتے، لاڈ جتانے ہوتے تو بھانجی بنا لیتے۔ آج ہر رشتہ ایک طرف ڈال دیا ماما نے۔ اس نے آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑا۔ اچھا تم ہائپر مت ہو، سمینہ نے کہا، ویسے بھی اب فیضان تو جا چکا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس نے پختہ ارادے کے ساتھ کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور پاؤں سلیپر میں ڈالنے لگی۔ جا کہاں رہی ہو؟ سمینہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ابھی آتی ہوں۔ ارے رکو نا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کون سی بات؟ میں سوچ رہی تھی ماوا تم نے اپنے بابا جان کے بارے میں کبھی کچھ نہیں پوچھا۔ بابا جان کے بارے میں کیا پوچھوں، ان کے بارے میں تو سب کچھ جانتی ہوں، ماوا نے ہنس کر کہا۔ کیا جانتی ہو؟ یہی کہ وہ کتنے بہترین اسٹوڈنٹ تھے، انہیں رائٹر کون سے پسند تھے، انہیں سبزی اور پھل کون کون سے پسند تھے۔ میں نے ان کی ڈائریز پڑھی ہیں ممی، بلیو می میں ان کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ نہیں ماوا، تم کچھ نہیں جانتی۔ ڈائریز ہمیشہ کسی کی شخصیت کا ایک رخ جانتی ہیں، زندگی کے بہت سارے راز انہیں معلوم نہیں ہوتے، ٹھیک ویسے ہی جیسے اپنے باپ کی زندگی کے راز تم نہیں جان سکی۔ سمینہ نے گہری سانس لے کر سوچا تھا۔ کل دن بھر برسنے والی بارش کے بعد آج بے حد چمکدار دن طلوع ہوا تھا۔ ماوا نے برآمدے میں رکھ کر ہتھیلی سے آنکھوں پر چھجا بنا کر دیکھا۔ اینیا گیٹ کے قریب کھڑی کوریئر سروس کے نمائندے سے کوئی پارسل وصول کر رہی تھی۔ ماوا وہیں رک کر اس کے انتظار کرنے لگی۔ اینیا آئی تو اس کے ہاتھ میں ریڈ لیلی کا بہت ہی خوبصورت سا بکے تھا۔ ارے اتنے خوبصورت پھول کس نے بھجوا دیے؟ ماوا نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، تم خود ہی دیکھ لو، جس نے بھی بھجوایا تمہارے لیے بھجوایا۔ ارے میرے لیے کس نے بھجوا دیے؟ اس نے حیرت بھرے انداز میں بکے اینیا کے ہاتھ سے لیتے ہوئے درمیان میں لگا کارڈ نکال کر دیکھا۔ کارڈ بکے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، لیکن کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ ماوا الجھ کے کارڈ پہ لکھی تحریر پڑھنے لگی۔ میں اپنی ایڑی پر اتنی تیزی سے گھومتا ہوں کہ چار جانب تمام منظر بدل کے نظارہ مسلسل میں ڈھل گئے ہیں۔ عجب تحرک ہے، ایک فسوں ہے، ایک سپنا جو صرف اپنا ہے، تم نہیں ہو۔ کہو تو یہ گردش ماہو سال اپنے ایڑی پہ روک لوں میں، جو ایک تسلسل ہے منظروں کا وہ توڑ دوں میں، مگر یہ تب ہو سکے گا ممکن اگر میرے ساتھ تم رکو تو۔ ماوا نے متعجب سے انداز میں کارڈ الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن نتیجہ صفر۔ یہ کون ہے بھئی اپنی ایڑیوں پر گھومنے والا؟ اس نے چڑ کر کہا۔ اینیا نے چونک کر اس کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا، پوری نظم پڑھی، پھر کارڈ اس کے سر پر مار دیا۔ اتنی خوبصورت نظم کا ستیہ ناس مار دیا۔ اچھا یہ نظم ہے یا یہ شاعری میری سمجھ میں نہیں آتی۔
کوئی مجھے شاعری لکھ کر کیوں بھیجے گا؟ فیضان ماما نے تمہارے لیے بھجوائے ہوں گے۔ ماوا ابھی بھی خاصی پوری امید تھی۔ اینیا نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ یہاں رہتے ہوئے مثبت جواب دے نہیں سکے، دبئی جا کے پھول بھجوائیں گے۔ اینیا نے کارڈ ماوا کے ہاتھ پر پٹکا۔ ویسے بھی اس پر تمہارا نام لکھا ہے۔ مجھے کس نے بھجوا دیے یار؟ کیا پتا شہروز نے بھجوائے ہوں۔ شہروز اور پھول بھجوائے گا؟ ناممکن۔ کیوں بھائی؟ شہروز نے آج تک مجھے پھول گفٹ نہیں کیے کیونکہ اس کا ماننا ہے تحفہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو یوزفل ہونے کے ساتھ ساتھ دیر پا بھی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے میرے لیے پین خریدا جس کے کیپ ہٹاتے اس میں سے لائٹ نکلتی تھی۔ اس نے کہا ماں باپ تمہیں لکھنے کے لیے لائٹ جلانا نہیں پڑے گی۔ اگلی بار اس نے میرے لیے ایک ہیئر کلپ خریدا جس سے سر کا مساج بھی ہوتا تھا۔ وہ جھل بھن کر لیکن مسکرا کر بتا رہی تھی۔ اینیا خوب ہنسی۔ شہروز نے تو پھر کون بھجوا سکتا ہے؟ تم ایک بار پوچھ لو، ممکن ہے اس کو اس بار پھول بدل دینے کا خیال آ گیا ہو۔ ماوا نے مثبت انداز میں کہا، پھر گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ ہنسنے کے باوجود اینیا کے چہرے پر اس میں لال دکھائی دیکھا تھا۔ آنکھوں کے گرد غیر واضح ہلکے تھے۔ آئی ایم سوری، ماوا نے اچانک کہا۔ کس لیے؟ فیضان ماما چلے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ تم نے تو کوشش کی تھی۔ اینیا سر جھکا کر برآمدے کے ٹائلز پر انگلی پھیرنے لگی۔ بیکار کوشش۔ پہلے تمہیں چوٹ پہنچا دی، پھر مجھے تھپڑ مار کر چلے گئے۔ اینیا کا منہ کھول گیا۔ انہوں نے تمہیں تھپڑ مارا؟ یا اللہ کتنے ہاتھ چھٹے ہیں تمہارے۔ ارے نہیں یار، بس دونوں بار کچھ جذباتی ہو گئے، ورنہ تو بڑے پولائٹ ہیں۔ ماوا نے پھر فیضان کا ساتھ دیا۔ جانے دو، تم یہی کہتی رہتی ہو۔ اینیا نے چڑ کر کہا۔ میں تو سوچ رہی ہوں شکرانے کے نوافل پڑھوں۔ اچھا ہوا انہوں نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا، ورنہ ساری زندگی مجھے ان کے ہاتھوں پٹنا پڑتا۔ میں تو بھول رہی ہوں بھائی نے تم بھی ان سارے کسی کو بھول جاؤ۔ ماوا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اینیا بول تو مستحکم لہجے میں رہی تھی لیکن مستقل نظریں چڑھا رہی تھی۔ کہتی رہی ہوں کہ بھول جاؤں گی، لیکن کیا بھول پاؤ گی؟ ماوا نے یکدم کہا۔ اینیا کچھ بول نہ سکی۔ میں تو ہرگز نہیں بھول سکتی اس کسی کو۔ ویسے بھی میں سوچ چکی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ اب کیا کرو گی؟ پھپھی جان کو تلاش کروں گی۔ ماوا نے بالآخر بلی تھیلے سے باہر نکال ہی دی۔ کیا؟ اینیا حیران ہوئی۔ ہاں، میں پھپھی جان کو تلاش کروں گی، بس تم دعا کرو اس عرصے میں وہ بڈھی کھوسٹ ہو چکی ہوں، ان کی بڑی بڑی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکی ہوں، خوبصورت جلد عمر رسیدہ ہو کر لٹک چکی ہو، بال جھڑ گئے، ان میں ان کی خوبصورتی کی ذرا سی بھی رمق باقی نہ رہی ہو جس دیکھ کر فیضان ماما ان پر فلیٹ ہوئے تھے۔ صرف ایک یہی راستہ ہے جس کے ذریعے فیضان ماما کے دل سے میری پھپھی جان کی تصویر اتار کے وہاں تمہاری تصویر لگائی جا سکتی ہے۔ وہ سنجیدہ تھی یا نہیں؟ اینیا ضرور اس کی بات سن کر چڑھ گئی اور جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا۔ ارے سنو تو اینیا، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم دیکھنا ٹرک سچ مچ کام کرے گی۔ وہ آواز دیتی رہ گئی مگر اینیا نے ایک بھی نہ سنی۔ ماوا مایوسی سے پھولوں کو دیکھا، پھر گہری سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا پتا اس بار شہروز کے مجھے پھول بھجوانے کا خیال آ ہی گیا ہو۔ یہ عالم استعجاب تھا یا مقام آگہی، وہ سمجھ نہ سکی، بس چپ چاپ دیکھتی رہی۔ ہوتا یہ ہے کہ دل ایک ہوتا ہے لیکن اس دل کے 100 تقاضے ہوتے ہیں۔ اول ذکر اپنا تسلیم کیے جانے کا شدید ترین خواہش اور وقت سے پہلے سار اٹھانے والی ہر خواہش آتش فشاں کا ایک ایسا دہانہ بنا دیتا ہے جس میں سے کسی بھی وقت لاوا بہہ نکلنے کا خدشہ ہر وقت لاحق رہے۔ فاروق نے تو اس کو سرسری ہی دیکھا تھا، ایسے جیسے سر راہ کسی پر نظر پڑ جائے۔ لاشعور کی کسی کونے میں پہچان کی کرن چمکے تو انسان دوسری نظر ڈال لیتا ہے، تو فاروق نے بھی اس پر ایسی نظر ڈالی تھی، لیکن جو ایک نظر جنت کے لیے نئی کائنات کے انکشاف کا ادراک ثابت ہوئی، وہ کائنات جہاں طرز زندگی الگ ہوتا ہے۔ اس کائنات کے رسم و رواج، رکھ رکھاؤ، تہذیب و تمدن کا اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن جنت اس کائنات کی اسرار و رموز سے واقف نہیں تھی۔ وہ الجھ گئی، اس پوری اسراریت میں گم ہونے لگی کہ بہرحال اس کائنات کی اسرار میں کشش بہت تھی، نہ صرف کشش بلکہ ایک پر لطف سے مٹھاس تھی۔ سو وہ کھنچتی چلے گی، آنکھیں بند کر کے اس کائنات کی سحر انگیزی میں گم ہونے لگی۔ اس کے پاس ایک باپ تھا جس نے بے تحاشا محبت دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ سوتیلی ماں تھی جس نے خود کو اور اپنی اولاد کو اس کے عطاب سے بچانے کے لیے چاپلوسی کی راہ اختیار کی،
اس کی ہاں میں ہاں میں لاتی اور سکون سے رہتی۔ جنت کی غلطیوں پر اس نے آنکھیں بند رکھنا سیکھ لی تھی۔ باقی بچی سہیلیاں تو مطلبی خود غرض سہیلیاں بھی آج تک کسی کے کام آئی ہیں؟ کون تھا اس کے پاس جو بتاتا کہ اسے ایک نظر کے طلسم کے ہاتھوں خوار نہ ہونا، محتاط رہنا؟ یہ پر اسرار کائنات جسے تم جیسی نا سمجھ کم فہم لڑکیاں کسی نو دریافت شدہ سیارے کی طرح خود پر منکشف ہونے دیتی ہیں، صدیوں سے پنپری دلدل بھی ہو سکتی ہے۔ شکریہ جلال بیٹے، آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے مجھے کتنی بڑی فکر سے آزاد کر دیا۔ ماوا کی خوشی میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ آپ کے اس فیصلے سے میں بے حد خوش ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں۔ سمینہ احساس تشکر سے بھرپور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جلال کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں جھجک آمیز مسرت کی بات سن کر وہ فطری سی گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ پلیز سمینہ آنٹی، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، اس نے جلدی سے کہا، پھر گلاس میز پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کو بتانے آیا تھا آج میں حویلی جا رہا ہوں، اپنے بزرگوں سے بات کر کے جلدی آپ کو انفارم کر دوں گا۔ میں انتظار کروں گی، تمہاری اور ماوا کی منگنی ہو جائے تو سکون سے ڈبلن واپس چلی جاؤں گی، سمینہ نے شہد ٹپکاتے لہجے میں کہا۔ جلال جس طرح مسکراتا ہوا آیا تھا ویسے ہی رخصت ہوا۔ چون بھی آج کل جس نئے جذبے نے اس کے دل میں ہلچل میں چاہ رکھی تھی، اس جذبے کے ساتھ لبوں پہ بات بے بات مسکراہٹ کھیلنا کوئی ایسا حیران کن عمل نہیں ہے۔ جلال کے جانے کے بعد سمینہ صوفے پر بیٹھ گئی اور ساری صورتحال پر غور کرنے لگی جو انہوں نے بڑی محنت سے ترتیب دی تھی۔ انہیں اپنی کامیابی کا پہلے بھی یقین تھا۔ جلال کی جانب سے مثبت جواب ملتے ہی یقین کئی گنا بڑھ گیا، لیکن ابھی بھی کوئی سوچ تھی جو انہیں لاحق تھی۔ دراصل ہر امکان کے اپنے ساتھ ایک اندیشہ ضرور لاتا ہے، اور یہی اندیشہ سمینہ کی فکر مندی کا سبب تھا۔ وہ جانتی تھی جلال کو اس راہ پہ لانا ہرگز مشکل نہ ہوگا۔ اصل مسئلہ ماوا کا تھا جو ماضی کے حقائق سے لاعلم بے فکری کی زندگی گزار رہی تھی۔ جھکاجھک سمینہ کے سامنے کئی ایک سوالیہ نشان منہ کھول کر کھڑے ہو گئے۔ کیا ماوا راضی ہو جائے گی؟ راضی ہونا تو دور کی بات، کیا وہ میری بات کا اعتبار بھی کرے گی؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں، ماں ہوں میں اس کی۔ میری بات پہ اعتبار نہیں کرے گی تو کس کی بات پر کرے گی؟ وہ خود ہی سوچتی اور اپنی ہر سوال کا جواب دیتی رہی، یہاں تک کہ باہر آسمان پر تیزی سے بادل پھیل گئے اور پورا دن تاریکی میں ڈوب گیا۔ دین محمد ششدر سا اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو جنت کے ہاتھوں پٹتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس قدر حیران پریشان ہوا تھا کہ آگے بڑھ کر بچی کو بچا بھی نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بچی کو اچھی طرح دھنکنے کے بعد جنت اسے صحن میں پھینک کر اندر چلی گئی۔ بڑی دیر سے خاموشی سے ایک طرف کھڑی بشرا نے آگے بڑھ کر بچی کو اٹھایا اور سہلاتے ہوئے اسے کمرے میں لے آئی۔ آپ کب آئے؟ کمرے میں دین محمد کو دروازے کے قریب کھڑا دیکھ کر بشرا بری طرح چونکی۔ دین محمد آج طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اپنے مقررہ وقت سے پہلے گھر آ گیا تھا، لیکن جنت اور بشرا دونوں اس بات سے ناواقف تھیں۔ دین محمد نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے ہاتھ بڑھا کر بچی کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ بچی کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا اور پے در پہ پڑنے والے تھپڑوں سے لال ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی اور دین محمد کے کندھے سے لا کر گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ جنت اسے اتنی بری طرح کیوں مار رہا تھا؟ دین محمد نے پوچھا۔ بشرا خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو دین محمد کو نظریں چرانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس نے جنت کی پلیٹ سے بوٹی اٹھائی تھی اور ہاتھ مار کر شوربہ گرا دیا تھا۔ دین محمد اور حیران ہوا، کیا بوٹیاں ختم ہو گئی تھیں؟ نہیں۔ پھر اسے اچھا نہیں لگتا کوئی اس کی پلیٹ میں سے کھائے۔ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، شوربہ گرنے سے اس کے کپڑے بھی خراب ہو گئے تھے۔ چھوٹی عقل کی عورت، جو کوئی ایسی بات ہے کہ بچی کو اس بے دردی سے مارا پیٹا جاتا؟ دین محمد نے یکدم بھڑک کر کہا، لیکن اگلے ہی پالی سے احساس ہوا کہ اس کے اشتعال کی حقدار جنت ہے، بشرا نہیں۔ لیکن وہ جنت پہ کیسے غصہ کر سکتا تھا؟ وہ تو اس کی لاڈوں نازوں پہ لی اولاد تھی۔ تو وہاں کھڑی اپنی اولاد کو پٹتا دیکھتی رہی، آگے ہو کر روک نہیں سکتی تھی اسے؟ میں کیسے روکتی؟ بشرا نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جنت کا ہاتھ پکڑ لیتی تاکہ آپ کے گھر آنے پہ وہ آپ سے شکایت لگاتی اور پھر آپ مجھے مارتے۔ دین محمد چپ کا چپ رہ گیا۔ بشرا نے جیسے اس کے سامنے آئینہ لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی، میں نے جنت کو کیوں نہیں روکا؟ آپ بھی تو یہاں کھڑے دیکھتے رہے، آپ نے اسے کیوں نہیں روکا؟ بشرا نے بچی کو دین محمد سے لے لیا۔ آپ فکر مند نہ ہوں، آپ نے آج پہلی بار جنت کے ہاتھوں سے پٹتے دیکھا، اس لیے پریشان ہو گیا۔ میں تو ہر دوسرے تیسرے دن دیکھتی ہوں،
اپنی بیٹیوں کو ڈھور ڈنگروں سے بھی زیادہ بے دردی سے مار کھاتے دیکھنے کی مجھے عادت ہو گئی ہے، آپ کو بھی ہو جائے گی۔ بشرا نے جیسے اس کے منہ پر تمانچہ دے مارا۔ دین محمد وہیں کھڑا رہا۔ بشرا نے کئی مرتبہ اسے جنت کے ناروا سلوک کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار دین محمد نے جنت کی طرفداری کی تھی، کیونکہ اسے کبھی لگا ہی نہیں کہ جنت بھی کچھ غلط کر سکتی ہے۔ لیکن ہاں، جنت کی پیدائش کے بعد پہلی مرتبہ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے جنت کی تربیت میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ضرور سرزد ہو گئی ہے۔ دین محمد گاؤں کے معززین میں شمار ہوتا تھا۔ اسے میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کی بیٹی کے متعلق اس کے منہ پر کچھ کہہ سکے، لیکن بہرحال اس نے بھی کچھ چہ مگوئیاں سن ہی لی تھی۔ وہ ان چہ مگوئیوں پر ہرگز کان نہ دھرتا، بشرطیہ کہ فاروق اور جنت کو سرِ راہ بات کرتے ہوئے نہ دیکھ چکا ہوتا۔ اس کا دل چاہا تھا فاروق کا منہ توڑ دے، لیکن اس سے زیادہ صدمہ سے جنت کی روش پر پہنچا تھا۔ وہ جنت کو بشرا سے زبان چلاتے دیکھ چکا تھا، چھوٹی بہنوں کو مارتے پیٹتے دیکھ چکا تھا، اور اس کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی تھی۔ اس نے تو جنت کو اتنی محبت دی تھی کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو نہ دیتا ہوگا۔ کیا محبت بھی کسی کو بگاڑ سکتی ہے؟ ثروت ایئر پیس میں آواز ابھری تھی۔ آواز تھی کہ مسرت کا سندیسہ۔ ثروت کے رگوں پہ میں ایک سرخوشی سے دوڑ گئی۔ دانیال آپ؟ انہوں نے کہا تو فقط اتنا کہ بلیوں چلتے دل نے الفاظ ہی گم کر دیے تھے۔ وہ کم عمر لڑکیوں یا جذباتیت کے ہاتھوں بحال عورتوں کی طرح خفا ہو کر نہیں نکلی تھی۔ بڑی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ انہیں وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ ممکن ہے ان کی غیر موجودگی دانیال کو ان کے رویے کی بدصورتی کا احساس دلا دے۔ اتنا عرصہ بے زبان بن کر گزار دیا، پہلی بار اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی تو بھی خدشات ساتھ ساتھ تھے، گو کہ عقل ان کا شانہ تھپکتی تھی۔ جس مرد کے لیے عورت نے اپنی زندگی نثار کی ہو، اپنی وفائیں، اپنا اخلاص جس کے نام لکھا ہو، جس کے بچوں کی پرورش کے لیے اپنے دن رات قربان کیا ہو، وہی مرد عورت کو ساری زندگی شک کی مار مارتا رہے، کہاں کا انصاف ہے؟ وہ آ تو گئی تھیں، لیکن دل و جان سے دانیال کی محض ایک پکار کے منتظر تھیں۔ فیصلہ تو کر ہی چکی تھی کہ وہ ایک بار پکار لیں تو جھکنے میں لمحہ نہیں لگائیں گے، اور شکر انہوں نے پہل کر بھی لی تھی، لیکن دانیال کے اگلے جملے نے جیسے سارے جوش و مسرت پر ٹھنڈا پانی انڈیل دیا۔ الماری کی چابیاں کہاں رکھی ہیں؟ وہ بھی اناپرست تھے۔ ارادہ کچھ تھا، لبوں سے کچھ ادا ہوا۔ چھکنا تو ان کی فطرت میں نہیں تھا، کچھ ضد بھی زور پکڑ چکی تھی۔ اوہ، گہری سانس بھور کر بولی، میری پرس میں رکھی رہتی تھی ہمیشہ سے، آتے ہوئے نکال کر آنا یاد ہی نہیں رہا۔ انسان میں اتنی عقل ہونا چاہیے، لیکن خیر، عقل کا جذباتیت سے کیا تعلق؟ ثروت کی تیوری پر بال پڑ گئے۔ جذباتیت انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رہنے ہی کہاں دیتی ہے۔ دانیال حسن نے مزید کہا، غالباً آپ شک کہنا چاہ رہے ہیں۔ ثروت نے بھی حساب برابر کرنے کی ٹھانی، لیکن اس بار دانیال حسن کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یوں بھی ان کی سرد مہری میں ڈوبے ہوئے طنز اس وقت تک کاری ثابت ہوتے جب تک ثروت زبان بندی کے فیصلے پر عمل درعمل کرتی۔ کوئی بات ہوتی ضرور ہے، تب بھی شک زور پکڑتا ہے۔ جی نہیں، کچھ لوگوں کو ہوا میں تیر چلانے کا بھی شوق ہوتا ہے، لیکن آپ نہیں سمجھ سکتے۔ چابیاں میں کل ہی ڈاک کے ذریعے بھجوا دوں گی۔ بہتر، کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ تم نے احتیاط سے کام لیا ہوتا تو مجھے فون کرنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑتی۔ بچے کیسے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ خوش و خرم، انہیں اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے کہ کسی اور کے در پر جا کر بیٹھیں؟ ثروت نے تحمل سے سہا یہ وار۔ میرا دوست فرمان قریشی تو تمہیں یاد ہوگا، اس کا بیٹا میڈیکل میں کل اس کی تصویر تمہیں ای میل کر دوں گا، اپنی رائے سے آگاہ کر دینا۔ میرا خیال ہے انیا کے لیے وہ بہترین شریک حیات ثابت ہوگا۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ فون بند ہو گیا۔ ثروت ہکا بکا سے ریسیور ہاتھ میں لیے کھڑی رہی کہ کانوں میں اپنا ہی جملہ گونج رہا تھا، علیحدگی کا فیصلہ ہو تو میری بیٹی کو اس گھر سے رخصت کر دیجیے گا۔ تو کیا فیصلہ ہو چکا؟ ایک ہراس میں گری آواز ان کے دل سے ابھری تھی، اور پھر دل کسی اتھاہ میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سمینہ جلال کے ساتھ جو کھیل کیوں کھیل رہی ہیں۔ آپ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور پھر آگے کے ایپیسوڈ سنیے گا کہ پتہ چلے کہ آپ کا گیس ٹھیک ہے یا غلط۔ اللہ حافظ۔